السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رب السوس۔ عربی میں اس کو رب السوس، فارسی میں اسارہ مہک، اردو میں ملیٹھی کا ست ملیٹھی، انگریزی میں اس کو ایکسٹریکٹ آف لیکورس کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے ملیٹھی کے ست کو رب السوس کہتے ہیں۔ رب کے معنی مشہور ہے، جس طرح عام رب بنایا جاتا ہے اسی طرح ست ملیٹھی کا بھی رب بنایا جاتا ہے، جس کو ست ملیٹھی کہتے ہیں۔ اس کو جو ہے جتنی ملیٹھی کا رب ہے نا آپ کو بنانا ہے، اس کو کوٹ کر پانی میں ڈال دیں۔ 6 گنا سے لے کے 12 گنا تک پانی لے سکتے ہیں آپ۔ اس کو ہے نا خوب ابالیں اور پانی کو چھان کر پانی کو گاڑھا کر کے سکھا لیں، تو آپ کو ہے نا ست ملیٹھی مل جاتی ہے۔ یہ ریڈی میڈ بھی مل جاتی ہے، اس کو محنت کر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی کوالٹی کی بازار میں ہے نا ریڈی میڈ مل جاتی ہے۔ رنگ اس کا سیاہ، ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ مقدار خوراک نصف ماشا سے لے کے 1 ماشا تک، یعنی آپ ہے نا 1 چٹکی سے لے کے 2 چٹکی تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج اس کا تر گرم ہے، اعصابی گدی۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ مرطب ہے یعنی رطوبات کو پیدا کرنے والی، اور ملطف ہے یعنی نرمی پیدا کرنے والی۔ اس کے علاوہ ملین ہے، پیٹ کو نرم کرنے والی۔ دافع سوزش ہے، گشائے مخاطی کی۔ جو جھلی دار گدد بدن کے اندر ہوتے ہیں ان کو گشائے مخاطی کہتے ہیں، تو ان کی سوزش کو دفع کرتی ہے۔ معنی اخراج خون ہے، خون کے اخراج کو بند کرتی ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ اعصابی گدی ہے اس لیے محرک اعصاب ہے، اعصاب کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے۔ محلل گدد ہے، گدد کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے۔ اور مسکن عجلات ہے، عجلات کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں سالے رطوبات کو بڑھا دیتی ہے، سودا کا اخراج کرتی ہے اور بلغم کو بدن کے اندر بڑھا دیتی ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ ست ملیٹھی اعصابی گدی ہے، اپنے اسی اثر کے وجہ سے اعصاب کو یعنی ہمارے نروس سسٹم کو یہ طاقت دیتی ہے اور سالے رطوبات کو بدن کے اندر بڑھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو مرطب اور ملطف بھی کہتے ہیں، یعنی رطوبات کو پیدا کرنے والی اور لطافت کو پیدا کرنے والی۔ طب کا مسلمہ اصول ہے، یعنی ہر آدمی نے اس کو تسلیم کر لیا ہے جو طب کو جانتا ہے، کہ بدن کے اندر جب رطوبات بڑھتے ہیں تو بدن کے اندر سے ہے نا گرمی ختم ہو جاتی ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ست ملیٹھی بدن کے اندر رطوبات کو پیدا کرتی ہے، اس لحاظ سے مخرج حرارت ہے اور مخرج صفرا ہے، صفرا کو باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ملیٹھی کو صفرا کی زیادتی، جب بدن کے اندر صفرا زیادہ ہو جائے تو ملیٹھی کو اور حرارت کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے ست ملیٹھی کو اور ملیٹھی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص کر کے سینے کی جلن اور جلندار کھانسی، خون کا کھانسی میں آنا، گلے کی خشکی اور اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں اس کو بے دھڑک استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص کر کے پرانے زمانے میں مصر، ترکی میں اس کو ہے نا پانی میں گھول کر، اور اسی طرح دیگر جو ملک ہے اس میں بھی ہے نا اس کو پانی میں گھول کر مزدوروں کو پلایا جاتا تھا، تاکہ ہے نا مزدوروں کو گرمی محسوس نہ ہو اور وہ ہے نا اچھی طریقے سے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ دافع سوزش مخاطی ہونے کی وجہ سے سوزش مثانہ یعنی مثانے کی جلن چبھن اور پیشاب کی جلن، اسی طرح تکتیر بول یعنی پیشاب کا خطرہ آنا، ان تمام امراض کے لیے اچھی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ گدی تحریک کی وجہ سے یعنی گرمی کی وجہ سے جن لوگوں کو پیچش آ رہی ہے، انتڑوں کے اندر جو انتڑیاں ہوتی ہیں ہماری، تو اس کے اندر ہے نا مروڑ پیدا ہو رہا ہے، مکھ آ رہی ہے، تو ایسے امراض کے اندر ست ملیٹھی کا استعمال کرنا بہت اچھا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے، ست ملیٹھی چونکہ شدید مولد بلغم رطوبات ہے، یعنی بدن کے اندر بہت زیادہ ہے نا بلغم کو اور رطوبات کو پیدا کرتی ہے، اس لیے ایسے مریض جنہیں پانی آنکھوں سے آنا، ناک اور حلق سے پانی کا گرنا، تو ایسے لوگوں کو ملیٹھی اور ست ملیٹھی استعمال کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ہے کہ ملیٹھی یا ست ملیٹھی صرف ہے نا اس وقت استعمال کرنا چاہیے جس وقت گلے کے اندر خشکی ہو، سینے کے اندر جلن ہو، تو گدی دمہ ہو، ایسے وقت میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، خاص کر کے اعصابی گدی اور اعصابی اجلاتی ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ست ملیٹھی یا ملیٹھی کو خاص کر کے ہے نا سمگروی، کتیرا گوند، نشاستہ، شکر تیگال، سرطان نہری، مغز خیارین، بیدانہ، سونف، گاؤ زبان، لسوڑا وغیرہ چیزوں کے ساتھ ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو سفید رنگ کی بلغم آ رہی ہو، کچی بلغم آ رہی ہو، تو اس میں ہے نا یہ کام نہیں کرے گی۔ خشک کھانسی اور ہے نا سینے کی جلن، پیشاب کی جلن، اس طرح کے امراض میں، گرمی کے امراض میں ہے نا یہ کام کرے گی۔ تو اس کا ایک نسخہ ہے، نوٹ فرما لیں، صفوف برائے گدی کھانسی، گرمی کی وجہ سے جن لوگوں کو کھانسی آتی ہے اس کے لیے خاص نسخہ ہے۔ ہوا شافی، ست ملیٹی لینا ہے، گوند کتیرا لینا ہے، گاؤ زبان لینا ہے، اور چوتھی چیز لینا ہے گوند کیکر۔ یہ تمام چیزوں کو ہم وزن لینا ہے۔ اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نسخے کے جو اثرات ہے، افعال و اثرات، اعصابی اجلاتی ہے، تو سینے کی جلن، جلندار کھانسی، خشک کھانسی کے لیے لاجواب دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ ہے نا تختیر بول، پیشاب کا خطرہ آنا، سوزش مثانہ، مثانے کی سوزش، پیشاب کی جلن، اور ہے نا جلن کے ساتھ پیٹ میں مروڑ اور پیچش ہونا، ان تمام امراض کے لیے بہترین ہے نا یہ جو ہے نا دوا، جو یہ نسخہ ہے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوزاک کی وجہ سے جب احلیل میں یعنی جو پیشاب کا سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سوزش اور زخم ہو، اس وقت ہے نا یہ نسخہ خاطر خواہ فائدہ کرتا ہے، یعنی اچھا فائدہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ست ملیٹھی کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔